جاتا ہے جس ٹولے کو، جس گروہ کو آج کے فرعون نہیں چاہتے، جس طرح کہ پٹھانوں کو آج کا فرعون برداشت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو آج کا فرعون برداشت نہیں کر سکتے، مجاہدین کو آج کا فرعون برداشت نہیں کر سکتے، تو مجاہدین کو گولیوں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے، اور مجاہدین کو پولیو اور اسی طرح دیگر خطرے پھیلا کر ان کی اولاد کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ان میں مرد کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں۔ اور آج کا فرعون وہ سب کچھ کر رہا ہے جو پچھلا فرعون کرتا تھا، لیکن پچھلا فرعون آج کے فرعون سے کچھ اچھا بندہ تھا، اور آج کا فرعون جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے چند قدم آگے نکلا ہوا ہے۔ جس قوم کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ برتھ کنٹرول کے علاوہ گولیوں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے، ان کے مسلمانوں اور مجاہدین کو دہشت گرد کا نام دے کر کے لاپتہ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جب آپس میں اعداد اور شمار جو یہ مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں بھی کرائے کے پٹھانوں کو لے کر مردم شماری میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری آبادی اتنی ہے اور پنجاب کی آبادی اتنی ہے، لہٰذا پنجاب میں میجارٹی ہے، لہٰذا پٹھانوں کی تعداد کم ہے، ان کے ایم این ایز بھی کم ہوں گے، ان کے ایم پی ایز بھی کم ہوں گے، تمہیں اسی طریقے سے دبایا جاتا ہے۔ تم مردم شماری کر لو امانت داری کے ساتھ، دیکھو کہ خیبر پختونخوا کی آبادی پنجاب سے کم ہے یا زیادہ ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، مگر دھوکہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج کی کرسی پر بیٹھے والے فرعون، خواہ کوئی بھی کرسی ہو، وہ فرعون سے چھوٹا نہیں ہوتا، اس کی ہر ایک ادا فرعون سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے دفتروں میں جا کر کے ان کے ہاتھ ملانے کا انداز دیکھا ہے، میں نے ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا ہے، حالانکہ میں عام آدمیوں سے کچھ تھوڑا بہت شاید ان کے نزدیک بڑا ہوں، جب میرے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے اور میں نے وہاں بیٹھ کر کے عام لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک اور ان کے ہاتھ ملانے کا طریقہ دیکھا ہے، تو میں قسم خدا کی کھا سکتا ہوں کہ آج کا فرعون پچھلے فرعون سے کئی گنا اونچا فرعون ہے۔ پچھلے زمانے موسیٰ کا فرعون آج کے ان فراعنہ، آج کی کرسیوں پر براجمان فراعنہ سے، خواہ وہ تعلیم ایجوکیشن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہے، خواہ وہ کسی ادارے میں ہے، خواہ وہ پولیس میں ہے، خواہ وہ خفیہ میں ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہے، خواہ وہ باطن میں ہے، آج کا ہر کرسی پہ بیٹھا ہوا فرعون موسیٰ کے فرعون سے کئی گنا اونچا فرعون ہے، عقیدہ بھی اس سے زیادہ خراب ہے، تکبر بھی اس سے زیادہ ہے، اپنے آپ کو اونچا بھی سمجھتا ہے، اور عوام کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم بھی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب نجات دی میں نے تمہیں، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے۔ میں نے آل پر بھی تفسیر کی، آپ سمجھ گئے کہ فرعون کا کوئی بیٹا نہیں تھا، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی من آل فرعون کہا اللہ نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے فالوورز کو، ان کے پیروکاروں کو اللہ نے آل فرمایا، تو آل نام ہے پیروکاروں کا، کوئی اولاد کا نام نہیں۔ آج کل جو محمد مصطفیٰ کی ولادت اور ان کی نسب اور ان کی اولاد ہونے کا جو ڈھونگ رچایا گیا ہے اور جو جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے جو دکانداریاں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو شرک سامنے لایا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا قرآن کریم کی آیتوں کی وہ تشریح ہے جو ایرانیوں نے کی ہے۔ حالانکہ آل فرعون کا کوئی دوسرا معنی مجھے بتا دو کہ فرعون کی اولاد تو نہیں تھی، کیوں پھر آل فرعون کہا؟ اس لیے آل رسول بھی سب کے سب رسول اللہ کے پیروکار مراد ہیں، کوئی اولاد مراد نہیں ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی کوئی اولاد ہے نارینہ زندہ۔ من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب کو،
وہ برا عذاب کون سا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہاری بیٹوں کو، جس طرح کہ آج ذبح کیا جاتا ہے، گولیوں سے بھی اڑایا جاتا ہے، اغوا بھی کیا جاتا ہے، اور برتھ کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، اور قطرے بھی پلائے جاتے ہیں۔